مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان سے نوازا، ہمارے لیے حق کی علامتیں اور دلائل کو واضح کیا، رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے کتاب اور معیار حق نازل فرمایا۔ میں صدق و ایمان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو انسان اور جنات کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں گمراہی کے گڑھے سے نجات نکالا اور ہمیں کفر و ناکامی کے عمیق غار سے نجات دیا۔ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے بہتر بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا پہلے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وصیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم سے پہلے جنوں کو کتاب دی گئی تھی، انہیں ہم نے تاکید حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے وسائل سے نوازا جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اسے عقل و فہم کی دولت عطا کی اور اسے علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے انسان کو چنا تاکہ اسے زمین کا خلیفہ بنائے، پھر اسے علم کی دولت سے نوازا جس پر عمل و شرف کا دار و مدار ہے، اور اسے عقل عطا کیا جس کی بنیاد پر اسے اللہ کے احکام کا مکلف بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے تو کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے سے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو شرف و فضیلت کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ کے بندو، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے علم سے پردہ اٹھایا اور بندوں کو اسے سیکھنے کی اجازت دی۔ علم کا بڑا حصہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا اور اسے مخلوقات سے مخفی رکھا، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مادر رحم میں کیا پل رہا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہونے والا ہے اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی، اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور نہ تر و خشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو،
یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا نظام ہے کہ اس نے غیبی امور کو اپنی مخلوقات سے پوشیدہ رکھا، بلکہ اپنے محبوب ترین بندے سے بھی پوشیدہ رکھا۔ اس کا علم نہ تو کسی مقرر فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی و رسول کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے بارے میں بتائے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کی اطلاع ہے سوائے ان چیزوں کے جن کی خبر خود اللہ تعالیٰ انہیں دے دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اے مسلمانوں، انسانی نفس غیبی امور کو جاننے کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ ہر پوشیدہ چیز مرغوب ہوتی ہے، چنانچہ کچھ لوگ شیطان اور ان کے جھوٹے ساتھیوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کہانت، شعبدہ بازی اور جادوگری کا سہارا لے کر جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے حیائی کے کام خاص ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ پہلے شیاطین آسمان پر چڑھ کر چوری چھپے کچھ باتیں سن لیتے تھے اور اپنے مددگاروں کو اس کی خبر دے دیتے تھے، پھر ان کے مددگار لوگوں کے سامنے پیشین گوئی کرتے تھے، لیکن جان لیں کہ اب شیاطین کو آسمان جا کر چوری چھپے بات سننے سے روک دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں اور چمکدار شعلوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی گھات میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ تو وہ اس کام کے لائق ہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بالا کی باتیں سننے سے روک دیا ہے، اور اس نے 10 ستاروں کو شعلہ بنا دیا ہے جن کے ذریعے انہیں آسمان کے ہر گوشے سے مارا جاتا ہے جہاں جہاں وہ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے، وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک بھٹکتا ہوا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، کسی انسان کے دل میں قرآن پر ایمان اور ان جھوٹے کاہنوں کی تصدیق جمع نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا شعبدہ باز کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، قرآن کو لازم پکڑو، اور یہ جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے اور وہ اپنے غیبی علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے کاہنوں، جادوگروں، نجومیوں اور شعبدہ بازوں کے دجل و فریب کے ذریعے لوگوں کو آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے کمزور ایمان والوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور ان کی عقلوں سے کے ساتھ آخری درجے تک کھلواڑ کیا، یہاں تک کہ وہ کمزور ایمان والے لوگ اچھے برے ہر حال میں ان سے رجوع کرنے لگے اور ان کے علم غیب اور آسمانی خبروں کی تصدیق کرنے لگے، حالانکہ شریعت میں ان کے پاس جانے اور ان کی تصدیق کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص کسی جوتشی یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالا یا جس کے لیے فال نکالا جائے، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی جائے، اور جس نے جادو کیا ہے جس کے لیے جادو کیا جائے۔ اللہ کے بندو، شیطان کی کل پونجی جھوٹ اور بہتان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بسا اوقات ان کی بات سچ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور آپس میں آسمان میں کیے گئے فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جسے شیاطین چپکے سے کان لگا کر سن لیتے ہیں اور کاہنوں کو بتا دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا کر بولتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک حق بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور مرغی کی طرح اسے اپنے کاہن دوستوں کے کانوں میں انڈیل دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، انسانوں اور جنات کے شیاطین آپس میں دوست ہیں اور وہ سب آپ کے دشمن ہیں، ارشاد باری تعالی ہے۔ اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا ہے، جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا تاکہ وہ وقت پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم سب ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بتانا چاہے بچا لے گا، بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان باتوں کے بعد اے مسلمانوں، یقیناً صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشارکت کا دعویٰ کرے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا۔ خبردار، جس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسرے کی اطاعت کی اور اپنے دین کے معاملے میں اس کی اتباع کی تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے دین و عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ آپ ایسی روشن دلیل پر قائم ہیں جس کی رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اور اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اور اے اللہ، تو اس ملک کو اور بقیہ تمام ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمران وقت کی حمایت کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے مدد فرما، اور انہیں تو اپنی مدد سے خاص مدد فرما۔ اے اللہ، تو ان کی اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما اور انہیں اپنے پسند کے کاموں میں لگا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو غنی اور بے نیاز ہے، ہم فقراء ہیں۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسا بارش نازل فرما جو خوشگوار ہو اور لوگوں کے لیے مفید ہو اور جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جس کے ذریعے اور بندے اور مکانات کھل اٹھیں۔ اے اللہ، تو رحمت کی بارش نازل فرما، عذاب کی بارش نازل نہ فرما۔ اے اپنے رحمت سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے،
اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یقیناً تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، اے اللہ تو یقیناً تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو آسمانوں کے دہانے کھول دے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں، اے اللہ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔